آپ کو جاہل سمجھنا اور اس میں اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھنا. حالانکہ اگر دنیا میں بھی دیکھ لیں دنیا کے علوم کو بھی، تو اگر ایک آدمی ایک لین میں علم والا ہے تو 100 میں وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. حالانکہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اگر ایک آدمی نے ڈاکٹری میں عالم ہے، یعنی ڈاکٹری کا پتہ ہے اس کو، تو اسی معاملے میں تو لوگ اس کے پاس آئیں گے. انجینئر بھی آئے گا اور زمیندار بھی آئے گا، تاجر بھی آئے گا. لیکن جب اس کو اپنی ضرورت ہوگی مکان بنانے کی، تو اب یہ جائے گا کس کے پاس؟ اسی کے پاس جائے گا جس کے پاس وہ علم ہے. کہے گا میرے پاس یہ علم نہیں ہے، میرے پاس یہ علم نہیں ہے. اور ان دونوں کو اگر حاجت پڑے گی کسی عدالت میں، کسی مقدمے میں، تو یہ دونوں کس کے پاس جائیں گے؟ وکیل کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیوں؟ یہ وکالت کے اعتبار سے ان پڑھ ہے. جیسے ایک زمیندار کو وکالت کا پتہ نہیں ہے، اس طرح اس انجینئر کو بھی وکالت کا پتہ نہیں ہے. اور اگر یہ کہتا بھی ہے تو حکومت کے نزدیک اس کا وہ قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کر سکے کہ میرے کیا پڑا کہ مجھے اس کا پتہ ہے. تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں کہ جس میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا ان پڑھ، یہ ہو گیا ان پڑھ، یہ ہو گیا امی. لیکن اور ایک آدھ چیز میں کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے. اس طرح میرے محترم دوستو، اس لیے جو علم ہے جو پیغمبر لے کر آتا ہے، اس میں سب ان پڑھ ہیں. سب کیا ہے؟ اس میں ہر ایک محتاج ہے اس علم کا. اس لیے باپ سے بھی کہا کہ اس میں تجھے میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا. زندگی کون بناتا ہے؟ علم تمہارے پاس نہیں. کیسے بناتا ہے؟ علم تمہارے پاس نہیں. تمہارے اپنے ملک کے اقتصادیات کیسے حل ہوں گے؟ یہ علم تمہارے پاس نہیں. تمہارے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ علم تمہارے پاس نہیں. تمہارے پاس امن کیسے ہوگا؟ یہ علم تمہارے پاس نہیں. تمہارے آپس میں محبتیں کیسے ہوں گی؟ یہ علم تمہارے پاس نہیں. یہ علم آسمان سے اتارا جاتا ہے، پیغمبر پر اتارا جاتا ہے. یہ علم میرے پاس ہے، یہ علم تیرے پاس نہیں ہے. اس لیے اس میں تم میرے پیچھے جاؤ گے، میرے پیچھے چلو گے. تو میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، صرف یہ ہے وہ توکل کی بات کہ بندہ اس کے اعتبار سے علم حاصل کرے کہ ایک طرف یہ یقین ہو کہ اس سے زندگی، اس میں زندگی بن بھی سکتی ہے، اس میں زندگی بگڑ بھی سکتی ہے. اس میں زندگی اچھے طریقے سے کرو، ظاہری طور پر زندگی بگڑ سکتی ہے، اگرچہ حقیقت میں اس کو بگڑی ہوئی زندگی نہیں کہا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر بندے نے اس نے احکامات پورے کر لیے، اگرچہ اس کو نفع زیادہ نہیں ملا، تو یہ پوری زندگی کا بگاڑ نہیں ہے. تو ظاہری طور پر بگڑ بھی سکتی ہے، بن بھی سکتی ہے، بگڑ بھی سکتی ہے اور بن بھی سکتی ہے. لیکن میرے محترم دوستو، نیک اعمال اگر اس میں تم اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی بگڑ جائے گی، کہ زندگی بگڑے گی. اس لیے اس علم کو لو اور ان کے احکامات معلوم کر لو، احکامات معلوم کر لو. ہر ایک کے ذمہ رکھا کہ جو کرنا چاہتے ہو تو عمل سے پہلے اس کا علم لو. جو کرنا چاہتے ہو تو عمل سے پہلے اس کا کیا ہے؟ جو نہیں کرتے ہو تیرے ذمہ نہیں ہے تو اس کا سیکھنا بھی تمہارے ذمہ نہیں ہے، اس کا سیکھنا بھی تمہارے ذمہ نہیں ہے. لیکن جو تم نے کرنا ہے اور اس کو ضروری ہے تمہارے لیے، تو اس کا علم لینا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اس کا علم لینا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس علم کو لو. اس کے پورا کرنے کا طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے، کیونکہ پیغمبر سب کچھ لے کر آیا ہے، سب کچھ لے کر آیا ہے. تو وہ طریقہ بھی سیکھو، وہ طریقہ بھی، احکامات سیکھو، طریقہ سیکھو اور اس طرح اس میں رہو، اس میں رہو کہ اس میں اللہ کے حقوق ضائع نہ ہو جائے اور بندوں کے حقوق ضائع نہ ہو جائے. کاروبار میں لگو لیکن نماز ضائع ہو جائے، نماز ضائع ہو جائے، اگرچہ علم کے مطابق لگے ہوئے ہو، اگرچہ سنت کے مطابق لگا ہوا ہے، اگرچہ احکامات اس کا پتہ ہے اور لگا ہوا ہے، لیکن یہ اتنا جہالت کے اندر ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت مجھے کہاں ہونا چاہیے، مجھے
اللہ نے بلایا ہے. جب اللہ نے مجھے بلایا ہے تو گویا اللہ نے مجھے یہاں کام کرنے سے روک دیا کہ اب یہاں میرے کام نہیں کرنا ہے اس وقت میں، اگرچہ کروڑوں مل رہا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر میں نے اس حکم کو قربان کر کے کام کیا اور کروڑوں مل رہا ہے تو یہ ناکامی ہے. اور اگر اللہ کے حکم کو پورا کر لیا اور کروڑوں ہاتھ سے چلا گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے. کیونکہ جس ذات کی طرف سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کے ساتھ وہ حی علی الفلاح بھی کہتا ہے کہ دیکھو کامیابی کی طرف آؤ. اور اس کامیابی کا تعلق دنیا کے زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے زندگی میں بھی کامیابی کا راستہ یہ ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے. اور اس کے بغیر کیا ہے؟ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دین سے غفلت میں نہ ڈال دے. ذکر صرف تسبیح تحمید کا نام نہیں یہاں، بلکہ جو مال کے بارے میں جو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں اللہ نے اتارا ہے یا حدیث کے شکلوں میں جو اللہ نے اتارا ہے، تو تم اپنے آپ کو اس سے غفلت میں نہ ڈالو. لگو لیکن غافل بن کر نہ لگو. غافل بن کر لگو اس لیے کہ اللہ کے لیے لگنا ہے. اللہ کے لیے تو جس کو اللہ کے لیے لگنا آتا ہے تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑنا بھی آتا ہے. اللہ کے لیے چھوڑنا حکومتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سب کے ساتھ ہے. ایک بندے کی تشکیل ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، ٹرانسفر ہو گئی، کس جگہ جاؤ کہ آپ مثلا پشاور سے کراچی چلے جاؤ، کام وہی ہے، کام وہی ہے. یہ کہتے ہیں یہاں تو میرا بہت دل لگا ہوا ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، تو میں تو وہاں نہیں کرتا. تو کیا خیال ہے یہ بات چلے گی؟ اس کو نہیں کہا جائے گا جہاں رکھے وہی رہنا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنی درخواست پیش کر لیں، جو بھی کر لیں، لیکن کام کیا ہے کہ آپ نے آرڈر مان لیا ہے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے. جب کہہ دیا جائے کراچی میں جاؤ تو کراچی چلے جاؤ، جب کہہ دیا جاتا ہے دوسرے ملک میں آپ کو بھیجنا ہے. کتنوں کو بھیجا جا رہا ہے باہر ملکوں میں؟ بھیجا جا رہا ہے نہیں بھیجا رہا ہے؟ تو کہتے مجھے باہر ملکوں میں، اور وہ خوشی خوشی سے جا رہا ہے، خوشی خوشی سے. کوئی سفیر بن کر جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کچھ بن کر جا رہا ہے، کوئی کچھ بن کر جا رہا ہے. کیا کہتا ہے یہ میں ویسے خود نہیں آیا ہوں، مجھے حکومت نے بھیجا ہے یہاں، حکومت نے بھیجا ہے یہاں. تو حکومت کے بھیجنے کی وجہ سے اپنے شہر اور اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہا، اور اس کو سب عقل مند سمجھ رہے ہیں. اور عقل مند یہ بھی یہ نہیں جا رہے کوئی کام تو نہیں لگنا تھا. حکومت کے حکم کی وجہ سے چھوڑنا ہے، حکومت کے حکم کی وجہ سے، حکومت کے حکم کی وجہ سے یہ دنیا میں ہے. تو اس کو دین آئے گا جس کو اللہ کے لیے چھوڑنا آ جائے. کیا آ جائے؟ کیونکہ چھوڑنے میں نقصان نظر آتا ہے، نقصان نظر آتا ہے. تو جس کو چھوڑنا آ جائے اللہ کے لیے اور اس کو ان وعدوں پر اطمینان ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو اللہ کے لیے یہ 10 لاکھ اور اللہ کے لیے تو جان دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کہ جان بچانا کوئی کام نہیں ہے بلکہ جان دینا کام ہے. اللہ پر جان دینا کیا ہے؟ یہ کام ہے. بچانا کوئی کام نہیں ہے کہ بچا لیا. کیا کوئی بچا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ فرعون اپنے آپ کو بچا سکا؟ قارون اپنے آپ کو بچا سکا؟ قوم عاد نے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ سے؟ تو کیا بچانا تو کوئی کام نہیں ہے. بچانا کام نہیں ہے بلکہ اللہ پر قربان کرنا. مال وہ ہے جو اللہ پر لگے، اللہ کے دین پر لگے، اس میں اللہ کے احکامات زندہ ہو. جان وہ ہے جو اللہ پر کیا ہے، اور جو جان اللہ پر قربان ہو جائے اس کے اللہ کے ہاں کتنی قیمت ہے، شہید کی کتنی قیمت ہے. اللہ کے دین کے نسبت سے جان دینا، اللہ کے دین کے نسبت سے ہجرت کرنا، مہاجر کی کتنی قیمت ہے. اللہ کے دین کے نسبت سے مال کیا ہے، خرچ کرنا.
اللہ کے دین کی نسبت سے ماں باپ اور بیوی بچوں کے حکم کو اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس نے ان سب کو مؤخر کر کے اللہ کے حکم کو پورا کر لینا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے یہ بتایا کہ دیکھو اس کو دیکھو کہ کہیں ایسا نہیں کہ لگے ہوا ہے اور کہتے کیا یہ تو بھی دین ہے، یہ تو بھی کیا ہے، یہ بھی دین ہے۔ آج عجیب بات ہے، دین تو اللہ نے اتنا عام کیا ہے اور آسان، لیکن ہمارا کیا نظام بنا ہے، کسی سے ملنے جاؤ ویسے تو ہم جاتے تھے کبھی یہ پولیس والوں اور تانے والوں میں کہہ رہے یہ بہت بڑا کام ہے مول صاحب، ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور ایک گھر میں ڈالا ہے، یہ کوئی معمولی کام ہے، یہ بھی بڑا کام ہے، یہ دین ہے، یہ کیا ہے، دین ہے۔ اچھا بہت اچھی بات ہے، یہ بھی دین ہے۔ اچھا کسی تاجر کے پاس چلے جاؤ، ادھر دکان میں بیٹھا ہو، یہ بچوں کے لیے کمانا بھی دین ہے، کیا ہے، کمانا بھی یہ بھی دین ہے۔ اچھا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی کہتا ہے وہ بھی کیا ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اور یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے، کیونکہ لوگ مختلف کام کرتے ہیں تاکہ کسی کو وہ نہ ہو اندر سے کہ میرا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو فقر کے اتنے فضائل بتائے فقر کہ کیونکہ معاشرے میں فقیر بھی ہوگا تو فقر کے اتنے فضائل بتائے کہ جب کبھی مالدار سن لیتا ہے تو کہتے ہیں یار کاش میں فقیر ہی ہو جاؤں تو اچھا ہے، حالانکہ وہ اس لیے نہیں بتایا کہ مالدار فقیر بن جائے، وہ اس لیے بتایا کہ یہ فقیر کی نظر مالدار پر نہ پڑے، اس کے مال پر تم اللہ کے ہاں بھی قیمت نہیں ہو، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دینا ہے۔ اچھا مالداری کے اتنے فضائل بتائے ہیں مالداری کے کہ جب بندہ سنتا ہے نا کہتے ہیں یار کیا پیسہ ہوتا نا تو یہ سب فضیلتیں تو ہمیں مل جاتی، تو وہ اس لیے نہیں بتایا ہے کہ فقیر کیا بن جائے، کہ اس کے اندر یہ محنت کر کے مالدار بن جائے، کیونکہ اس معاشرے میں یہ سب شعبے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ دنیا اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے، دینا محبت کی علامت نہیں ہے اور نہ دینا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے، لیکن ایمان محبت کی علامت ہے۔ اللہ ایمان ان کو دیتا ہے کہ جس کے ساتھ کیا ہو، محبت اور دین، تو ادھر جب اس کو دیکھ لیا جائے تو کہتے ہیں اس کے کتنے فضائل، ہر ایک کے بیماری کے اتنے فضائل ہیں، بلکہ صحابہ میں سے بعض نے جب بخار کے فضائل سن لیے تو کہتے دعا کی کہ کیا کہ میں موت تک بخار ہی میں رہوں، لیکن وہ ایسی دعا کی کہ بخار ایسے ہو کہ جو مجھے اللہ کے راستے سے نہ اور جو حقوق اور دین ہے اس سے نہ روکے، اس سے تو وہ موت تک کیا رہا، اس کو بخار ہی بخار ہوتا تھا، اس کو بخار ہی بخار ہوتا۔ تو بیماری کے جب بندہ فضائل سن لیتا ہے تو کہتے ہیں یار بیماری نہیں ہوا ہوں، صحت کے اپنے فضائل، بیماری کے اپنے فضائل، مالداری کے اپنے فضائل، حکومت کے حاکم کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر بندہ سن لیتا ہے کہتے ہیں یار میں بھی ہو جاؤں، حالانکہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ محکوم کو کہہ دے کہ تم کیا بن جاؤ، اور ادھر محکوم ہونے کے کیوں یہ سب شعبے ہیں، گویا کوئی بھی بندہ دیندار بن کر اللہ کے خزانوں سے وہ ہر ایک لے سکتا ہے اور ہر ایک آخرت کی تیاری کر سکتا ہے اور ہر ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، لیکن اب دیکھو آپ دیکھیں کہ بدن ہے تو بدن نام کس چیز کا ہے کہ بدن میں سر بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، پیر بھی ہو، یہ جتنا بھی نظم ہے اللہ نے تو یہ ہو۔ اب اس میں اگر ایک عضو میں کمی ہو تو بدن تو ہے، ایک عضو میں کیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدن نام ہی آنکھوں کا ہے،
کہ بس کیا کرے، آنکھ ہے تو سب کچھ ہے. واقعی جس کی آنکھ نہ ہونا تو نہیں کہتا ہے آنکھ ہے تو سب کچھ ہے، آنکھ نہیں ہے تو کیا ہے. تو چلو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ جو ہزاروں نعمتیں اور ہیں اس کو بھی دیکھو کہ اگر ہاتھ نہیں ہو کہتے یار ہاتھ ہے تو سب کچھ ہے، ہاتھ نہیں ہے تو ایسا. پاؤں والے تو وہ کہتے یار پاؤں ہے تو سب کچھ ہے، پاؤں جس کے پاس نہیں ہے وہ کہتے یہ ہو تو سب کچھ ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں نہیں دیتا کہ جتنے کی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے. تو بدن آنکھ کا نام نہیں ہے، بدن کان کا نام نہیں ہے، بدن ہاتھ اور پیر کا نام نہیں ہے، بدن اس پورے اعضاء کے مجموعے کا نام ہے. اور ہر عضو اپنی جگہ پر ہو، ہر عضو پاؤں کے لیے اپنے مقام، اپنا مقام، سر کے لیے، اور ہر ایک اپنا کام کرے، دوسرا کام یہ کر ہی نہیں سکتا. کان کا کام ہے سننا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پاؤں کا کام ہے کیا ہے چلنا. اور یہ ایسا ہے کہ پورا بدن ہر عضو کے کام کے لیے محتاج ہے، ہر عضو کو محتاج ہے، اور ہر عضو پورے بدن کے لیے محتاج ہے. آنکھ کا کام بغیر باقی اعضاء کے نہیں چل سکتا. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا ہے پورا بدن. اب کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی بات نہیں یار کیا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. ایسا نہیں، بدن آنکھ کا نام نہیں ہے، بدن ہاتھ اور پیر کا نام نہیں ہے. تو دین بس تجارت کر رہا ہوں تو دین صرف تجارت کا کام نام نہیں ہے، یا صرف بھی بچوں کے پالنے کا نام نہیں ہے. یہ دین میں ہے، کیا ہے دین میں ہے، لیکن اس کو دین قرار دیا جائے پورا. اور بعض وقت ایسی باتیں چلتی رہتی، کہتے ہیں کیا یہ دین اور یہ اسلام کسی سنت کا نام لے لیتا ہے، وہ نام لینا مناسب ہی نہیں ہے. کہ کیا یہ اسلام کیا ہے اسی میں ہے، اس کے بغیر بھی بندہ مسلمان رہ سکتا ہے، یہ اسلام اسی کے اندر ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے اسلام تو اسی کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے. آپ دیکھیں دنیا میں، آپ دیکھیں ایک بندہ کو منافع مل رہے ہیں، منافع میں درجات ہے یا نہیں ہے. تو ایک بندے کو اگر چھوٹے سا نفع مل جائے اور بڑا مل سکتا ہے زیادہ، تو کیا کہتا ہے نفع تو مل گیا، کیا بات ہے، نقصان ہے. دیکھو سانپ سے بچنا یہ ایک ہر ایک چاہتا ہے نہیں چاہتا، سانپ ہے، بچو ہے، اور کوئی اس طرح چیز ہے، لیکن وہ دوسرا کس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بھیڑ. وہ بھیڑ سے جو ہے وہ اتنا نقصان تو نہیں ہوتا ہے جیسے سانپ سے، لیکن کوئی بات نہیں، میرے جتنے بھی آگے مجھے ڈسے بھول جاؤں گا، کوئی بات نہیں. جیسے سانپ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس سے بھی بچاتا ہے. گناہ بڑا اور چھوٹا، یہ جو علماء نے دین کو تقسیم کیا ہے، یہ تو صرف ایک عقیدے کے اعتبار سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کم درجے والے کو کیا سمجھے، یعنی جو مستحب ہے اس کو کہیں فرض نہ سمجھے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مستحب ہے تو چھوڑ دو. اپنے بدن میں کتنے جوڑے فرض ہیں، اپنے بیوی کے لیے کتنے جوڑے فرض ہیں جو حق ہے، تو صرف ان کے فرض ادا کر کے اس کو خوش رکھتے ہو، رکھا جاتا ہے، یا اس کی جتنے بھی وہ فرمائشیں ہیں ان سب کو پورا کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا. کیوں؟ تاکہ وہ کیا ہو جائے. حالانکہ 2 جوڑے سے کام ہو جاتا ہے، 3 سے کام ہو جاتا ہے، کام کا الگ بات ہے، لیکن وہ تعلق ایسا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. اس لیے بے دینی تو گویا مکروہ ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور اعمال ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، اس کا اپنے آپ کو کیا بنانا، عادی بنا دینا، یہ عقل مندوں کا کام ہے. تو میرے محترم دوستو، گویا دین تو ہے، اس لیے کہتے ہیں پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے دین کے اندر. اور اس محنت سے مقصود کیا ہے کہ پورا دین زندہ ہو جائے، سب شعبوں میں پورا دین زندہ ہو جائے.
احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سب کے لیے وہ سب زندہ ہو جائے، وہ سب۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے کرنے کی ہوتی ہیں، جو سب کے کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے کرنے، تجارت سب کے کرنے کا نہیں ہے، زراعت سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کھانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، پانی پینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، سونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، سانس لینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تاجر تجارت کر سکتا ہے، نہ زمیندار زراعت کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنے بھی بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے اگر یہ بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو جائے۔ تو اس طرح دیندار بن نہیں سکتا ہے جب تک کلمے والا یقین دل کے اندر نہ اترے۔ تو اس کے لیے دعوت میں لگنا سب کے لیے ضروری، سب کے لیے ضروری، اور نمازوں میں لگنا، کیونکہ نماز کی برکت سے باقی سب اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، نماز کی برکت سے، اور ٹھیک ہوگی اسی یقین سے۔ اور نماز ٹھیک ہوگی جب اس نماز کے فضائل سنیں گے، روزہ جب اس روزے کے فضائل سنیں گے، زکات جب اس زکات کے فضائل سنیں گے، حج جب اس کے فضائل کیا ہے اس کے فضائل سنیں گے۔ کیوں؟ دینی اعمال میں دینی شوق کے ساتھ لگنا، رغبت کے ساتھ لگنا، محبت کے ساتھ لگنا، محبت کے ساتھ لگنا۔ تو ان فضائل کو سنو، ان فضائل کو سنو جو سب کے لیے ہے، جو کیا ہے سب کے لیے ہے۔ جس پر زکات فرض ہے، خواہ تاجر ہو یا بادشاہ ہو، اور جس پر حج فرض ہے خواہ جو بھی ہو، لیکن یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں جو اللہ کے حقوق میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اس لیے اس میں سب نے کرنے ہیں، یہ کیا ہے سب نے کرنے ہیں، سب کے کرنے کے کام ہے، تو اس کا سیکھنا بھی کام ہے، سیکھنا بھی۔ تو جیسے نماز کے لیے دکان کو بند کرنا کام ہے، تو نماز کے سیکھنے کے لیے دکان کو بند کرنا کیا ہے کام ہے۔ اور جیسے نماز کے لیے دکان بند کرنا کام ہے، تو نماز کے بارے میں جو وعدے ہیں اور پورا نہ پڑھنے میں جو وعیدیں ہیں اس کے سننے کے لیے، تاکہ دل کے اندر ان وعدوں کا یقین بڑھے اور عمل میں لگنا آسان ہو جائے، اور وعیدوں پر یقین بڑھے اور اس سے رکنا آسان ہو جائے۔ تو یہ بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی نماز بنے گی نہیں، اس کی نماز بنے گی نہیں۔ اور جس طرح جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو سیکھو، قرآن سیکھنا، رکوع سیکھنا، سجدہ سیکھنا، ظاہر بھی باطن بھی، اور ساتھ ساتھ اسی میں اللہ کی طرف دھیان ہے، نماز میں تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، درود ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ عادی کر لے۔ تو ذکر کے لیے وقت فارغ کرنا، علم کے لیے وقت فارغ کرنا، اور فضائل کے سننے کے لیے وقت فارغ کرنا، اور اس ایمان کی بات سننے اور کہنے کے لیے وقت فارغ کرنا، یہ ہر تاجر، ہر زمیندار، ہر مالدار، ہر غریب کا کام ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی بن نہیں سکتی۔ جیسے کھانا کھائے بغیر زندگی نہیں بن سکتی، پانی پیے بغیر بندہ کام نہیں کر سکتا ہے، نیند پوری کیے بغیر اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے، یہ سب کی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں۔ اس طرح اس علم کو جو اس کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے ساتھ ذکر کے ذریعے سے تعلق، اور اللہ پر یقین اور اللہ کے وعدوں پر یقین، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کیے بغیر کسی چیز میں لگنا غفلت ہے۔ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اس غفلت سے کہ بندہ حکم پورا نہ کرے، گناہ کا ارتکاب کرے، اور دین تو محبوب بن جائے۔ دیکھو، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سب پر غالب ہو جائے۔ سب پر کیا ہے؟ یہ محبت ایسی چیز ہے اور یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ جس کے دل کے اندر کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اسی طرح کھانا کھائے، اسی طرح پانی پیے، اسی طرح چلنا پھرنا، اسی طرح سب کچھ بنانا۔ کیا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو بارہ اس نے وقت لگایا، وقت لگانے کے بعد اس نے کپڑے، شکل، وہ سب کچھ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں آتی ہیں
تو محبتوں کی علامتیں کیا ہیں؟ محبتوں کی علامتیں یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی طرح کرنا، کوشش کرنا، اسی طرح زندگی گزارنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، اور دوسری زندگی کی نفرتیں دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، کراہیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ملک بھی ایسا تھا کہ جس میں ذرا مشکل بھی تھا، بہرحال اس نے اپنی زندگی بنا دی اس طرح، تو اس کو ایک محکمہ نے طلب کیا، اور ایک عجیب عجیب سی باتیں چلی ہوئی ہیں کہ یہ زوائد ہے، یہ فلان ہے، یہ عادی ہے، سنت عادی ہے، یہ فلان ہے، اس قسم سے تو علمی باتیں کچھ چلتی رہتی ہیں۔ تو اس کو بلایا، اس کو کہا کہ تم نے یہ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس کو دین سمجھ رہے ہو؟ وہ آگے بحث کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں محبت میں کر رہا ہوں۔ کس کے محبت میں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ وہ ایسے لباس پہنتے تھے، وہ ایسی شکل بناتے تھے، باقی مجھے احکامات کا پتہ نہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے کیا۔ اور ساتھ مثال بھی دی کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کچھ جو کھیل کود والے ہیں نا، انہیں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، انہیں کی طرح بال بناتے ہیں، انہیں کی طرح چلتے ہیں، انہیں کی طرح بناتے ہیں۔ ان سے پوچھ لیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس محبت ہے۔ کیا ہے؟ ان کی طرح کھانا پینا کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ پیاری زندگی، یہ محبت والی زندگی، یہ سیکھنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھو، اور ہر مسلمان کو اپنے سے بڑھیا سمجھنا سیکھ لے، کیونکہ اعتبار ہوتا ہے خاتمے کے لیے۔ بعض وقت ایک بندہ ٹھیک چل رہا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش ہے، یہ اتنا قریب ہو گیا، لیکن اس کے زبان سے ایک ایسا بول نکلا جو بول جہنم کو واجب کرنے والا ہے، اور پہنچ گیا کہاں؟ جہنم۔ اور دوسرا جو جنت جہنم کے راستے پر چل رہا تھا، اللہ پاک کے نظام چلا، نظام ایسے چلا کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک بارش تھا، لیکن اس نے وہ بول بولا، وہ کرنے والا جو اللہ کو پسند، اور وہ سب گناہوں کو ختم کرنے والا بول، تو وہ جنت میں کیا ہو گیا؟ پہنچ گیا۔ اس لیے خوش قسمت وہ ہے، خوش قسمت وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر مسلمان ہونے کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ غریب اور مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں، تاجر اور زمیندار ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہو، اس کے ساتھ کیا ہو؟ اگر جب اس میں ہزار عیب ہو، اگر اس میں کیا ہو؟ ہزار عیب ہو، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ محبت، اس کا اکرام، اس کا خیال رکھنا، اور اللہ وہ نظر دے کہ ایسی زندگی بندہ گزارنا سیکھ لے کہ اس کی نظر کسی کے کبھی پر نہ جائے۔ دیکھو بندہ راستے پر چلتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ نظروں کو کیا رکھو؟ نیچے رکھو، نظریں نیچے ہو، قدر من ابصارکم، نظر کو ذرا نیچے رکھو۔ اب یہ نظر کرے تاکہ غلط جگہ پر نہ پڑے، غلط جگہ پر نہ پڑے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ پڑ جائے بغیر ارادے کے تو یہ تو انسان کے کس میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، اور اس نے پھر بھی نظر کیا کر لیا؟ نظر نیچے کر لیا، تو یہ ایمان کی حلاوت دل کے اندر پائے گا کہ اپنے خواہش اور اپنے طبیعت کی وجہ سے نظر کو اٹھایا نہیں، بلکہ نظر کیا کر لیا؟ تو نظر نیچے رکھنا کام ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں نہیں، کیونکہ قرآن سیکھنے سے آئے گا نا قرآن، اور یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ تو جیسے بندہ نظر نیچے رکھتا ہے ادھر، اس طرح بندہ نظر نیچے رکھے دوسروں کے کمیوں سے،
تو اس کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تجھے حکم ہے کہ لوگوں کے اندر کمیاں دیکھتے رہو. کیا کر لو؟ کمیاں دیکھتے رہو. یہ اس کا حکم نہیں ہے, اس کا یہ مکلف نہیں بنایا گیا ہے. دوسروں کے کمیوں سے نظروں کو کیا رکھے؟ نظروں کو نیچے رکھے. اور دوسروں کے اندر خوبیاں تلاش کرنے سے کیا ہے, اس کو اسی کو تلاش کرو, اسی کو کیا کر لو کہ خوبیاں نظر آ جائے. اور کیوں کمیاں ہر ایک کے اندر ہے. کمیاں کس کے اندر ہے؟ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں, محفوظ ہیں. باقی جس کو بھی دیکھو گے اس کے تو کمیاں کوتاہیاں تو کیا ہے, ارے اور خوبیاں بھی ہر ایک کے اندر ہے. خوبیاں بھی ہر ایک کے اندر ہے. تو کیا رکھا کہ یہ بھی سیکھو, یہ دین ہے. یہ کیا ہے؟ دین ہے کہ کمیوں سے اپنے نظروں کو کیا کر لو نیچے. اور اگر بغیر کسی نیت کے کمی نظر آ جائے, کمی نظر کیا ہے, تو اب پھر اپنے نظر نیچے رکھو, اس کے پیچھے نہ لگو. اور خوب جب بندہ دوسروں کے کمیوں سے نظر نیچے کرنا سیکھ لے, نظر کیا ہے, بلکہ یہاں تک بتایا کہ اللہ والے وہ ہیں والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما, کہ جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے, جھوٹی مجالس میں شرکت نہیں کرتے. اور جب کھیل کود اور اس قسم کے جگہوں سے گزرے, بعض جو شریعت کے گویا خلاف چیزیں ہیں اس کے قریب سے گزرے تو بزرگانہ گزرے, شریفانہ, تو بزرگوں کی طرح گزرے. نظر کرامہ تو بزرگوں کی طرح گزرنا, شریفوں کی طرح گزرنا. کیا مطلب؟ گزرنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمی ہے, اس کے اندر اس کمی کی نفرت دل کے اندر ہو. جو کام غلط ہے اس کی کیا ہو, لیکن اس کی نفرت نہ ہو. اس کی کیا نہ ہو؟ نفرت نہ ہو. اور اس کمی کی کیا ہو؟ اس کمی کی اس سے بغض ہو, لیکن جو اس کے ارتکاب کر رہا ہے اس سے کیا نہ ہو, اس سے نفرت نہ ہو. اور دوسری بات کیا ہے, اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ نہ سمجھے. کیوں؟ ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی خوبی ایسی ہے جو میرے اندر نہیں ہے, اور میرے اندر بھی ایسی کمی ہو جو اس کے اندر کیا ہو. معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, اللہ کے ساتھ. تو جب بندہ اس طرح کرتا ہے تو اس کے اخلاق بڑھیا بن جاتے ہیں. اس کے اخلاق کیا ہے؟ کیوں؟ جب یہ دیکھے گا نہیں, جب یہ سنے گا نہیں, تو پھر یہ بدگمانی کیا کرے گا, یہ آگے غیبت کیا کرے گا, یہ آگے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا ہے جس کو چغلی کہا جاتا ہے, وہ کیا کرے گا. جب جڑ ہی اس نے کیا کر دیا, بنیاد ہی سے اپنے آپ کو روک لیا, تو آگے جتنے بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اس سے اللہ اس کو کیا کر دے گا, بچا دے. تو اس کے اخلاق کیا ہو جائیں گے, بڑھیا سے بڑھیا, کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے, اس کے ساتھ نمازی ہونے کی وجہ سے, اس کے علم کی وجہ سے, اس کے ذکر کی وجہ سے کیا کرے گا, اس کے ساتھ محبت کرے گا, تو اللہ اس کو وہ خوبیاں دے گا. یہ خوبیوں کا لین دین, کہ خوبیاں لینا, نمازی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے نماز کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنا, اللہ تجھے نمازی بنا دے گا. قرآن پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنا, اللہ پاک قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے گا. علم والے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے علم کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرو, اللہ پاک وہ علم آپ کو دے گا. دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ ہے. تو ایک طرف اخلاق, اور دوسری طرف جب بندہ دوسرے کی خوبیوں کو دیکھتا ہے تو اپنے خوبی پر نظر نہیں جاتی. ہمارا کون سا کام ہے؟ خوبی تو وہ ہے جو بندہ اللہ کے سامنے رکھ سکے. جو بندہ کیا ہے, اللہ کے سامنے رکھ سکے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے. حالانکہ جتنے بھی عمل والے ہیں جو قبولیت کے رخ پر ہیں, ان کے خوبیوں میں سے یہ بتانا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. کہ جو کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو انہیں ڈر لگا رہتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, یہ آیت ان کے بارے میں اتری ہے جس نے چوری کیا ہو,
کہ ڈر ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں گا میرا کیا بنے گا، یہ ان کے بارے میں ہے۔ فرمایا نہیں عائشہ، یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جس نے چوری کیا ہو، یہ ان کے بارے میں جس نے صدقہ دیا ہو، جس نے کیا ہو۔ تو پھر ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا اللہ یتقبل، اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو میرا کیا بنے گا، اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو میرا۔ اس لیے جب بندہ اپنے عمل کے اندر کمیاں تلاش کرتا رہے، یقین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صفت احسان کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے اور طریقے کے اعتبار سے کہ اللہ میرے اندر یہ کمیاں ہیں، تو اللہ پاک اس کو اخلاص کی دولت بھی دے دے گا۔ کیوں؟ اللہ اس کے عمل کو پاکیزہ بنا دے گا۔ تو اخلاق کے بڑھنے اور بڑھیا بننے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ دوسروں کے کمیوں سے اپنے آپ کو کیا کر لو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے خوبی کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے خوبی کے دیکھنے سے اپنے آپ کو کیا کر لو، بچاؤ۔ صحابہ کرام نے صرف ظاہری خوبی کو دیکھ لی، یہ تربیت کے لیے ہے، کس کے لیے؟ قیامت تک آنے والے، کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہم کیا ہیں، زیادہ ہے۔ بدر میں تو ہم کم تھے، تو ہم نے فتح حاصل کیا، تو آج تو ہم کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو اللہ تو دلوں کو دیکھنے والا ہے، تو اللہ نے اسی وقت کتنے خوش قسمت تھے کہ اللہ ان کو بتا دیتے کہ دیکھو ایک وجہ سے یہ آیا، تو وجہ بھی بتایا، اس کا حل بھی بتایا، اور فوراً معاف بھی کر دیا کہ دیکھو جب فنین میں تمہارے دل کے اندر کثرت کی وجہ سے عجب پیدا ہو گیا تو اللہ نے کیسے زمین کو تنگ کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ خوبیاں سیکھنا، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی تبلیغ کا کام کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی تبلیغ کا کام۔ یہ تبلیغ کا کام تو اس خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اس خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے لوگوں سے بات کرو اور اس خوبیوں کو کیا کر لو، اپنے اندر پیدا کرو۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ سب سے بڑی خوبی اور بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر والا کام تمہارے ذمہ ہے، تو پیغمبر کا کام خوبیاں تقسیم کرنا، خوبیوں کی طرف اوروں کو بلانا۔ اب وہ ایک بستی کے لیے نہیں ہے کہ صرف بستی والے خوبی پر آ جائے، اور ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ اس کو بھیجا گیا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو سب سے بڑا کام یہ ہے، کیونکہ بڑوں کا کام بڑا ہوتا ہے، بڑوں کا کام، اور نبیوں کو سب سے نازک کام اور سب سے ضروری کام دیا جاتا ہے، جس کام کی وجہ سے بندوں کی زندگیاں بنتی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ وہی نازک کام اور وہی ضروری کام کس کو دیا گیا ہے؟ اسی امت کو۔ سب امتوں میں سے بڑھیا امت یہی امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے تمہیں جانتا ہے، تمہیں بھیجا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے کہ خوبیوں کو عام کر لو، خوبیوں کو کیا کر دو، اور برائیوں کو کیا کر لو، ختم کر لو۔ برائیوں کو ختم کرنا اور خوبیوں کو عام کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ جب تم اپنا کام کرو گے، جب تم اپنا کام، اور اپنا کام کرتے کرتے کھاؤ گے، اپنا کام کرتے کرتے پیو گے، جیسے تاجر تجارت کرتے کرتے کیا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، تو سب تجارت کے اس میں اس کو گویا تقویت کا ذریعہ ہے۔ اس طرح جب تم یہ کام تمہارا یہ بھی اللہ کے راستے میں شامل ہو جائے گا۔ حالانکہ کھانا ہے اپنے بدن کے اعتبار سے، خرچ کرنا ہے اپنے پر، لیکن جب تم یہ کام کرتے کرتے کرو گے، کرتے کرتے کرو گے، تو تمہارا کھانا پینا لباس اور تمہارا یہاں تک کہ تمہاری تجارتیں اور تمہاری زراعتیں اور تمہاری حکومتیں چلانا، وہ سب دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن بشرطے کہ اپنے آپ کو اصالتاً دکانوں کے لیے نہ سمجھو، دکانوں کے لیے نہ سمجھو، زمینوں کے لیے نہ سمجھو، کاروباروں کے لیے نہ سمجھو، اپنے آپ کو یہ تاوان ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ بندے نے اپنے زندگی اور اللہ کے دی ہوئی قوتوں کو اور اللہ کے دی ہوئی استعدادوں کو کس کے لیے سمجھا؟ اپنے گھر کے لیے یا اپنے مکان کے لیے یا اپنے دو چار بچوں کے لیے، اور پوری امت سے اپنے آپ کو مشغول رکھ لیا۔ کس میں؟ جیسے کسی کے ذمہ کوئی کیا ہو، کوئی ادارہ ہے، یہ اس کا بڑا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بھی بچے، وہ بھی بچوں کو تو جو مل رہا ہے وہ اس ادارے کی برکت سے مل رہا ہے۔ اس ادارے میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام پورے شہر والوں کا ہے یا پورے محلوں کا ہے یا پورے ملک کا ہے، کس کا ہے؟
تو اپنے بیوی بچوں میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ اپنا کام نہ کرے، نہ ڈیوٹی کرے، نہ وقت پر جائے، نہ وقت پر آئے، وقت سے پہلے گیا، وقت کے بعد پہنچ گیا اور وہاں تھوڑا بہت کر لیا اور کہتے کام ہو گیا، جس سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ سب کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، تو اپنے بیوی بچوں کے، اور اس میں بیوی بچوں کا بھی نقصان ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستو اصالتاً اس امت کو یہ کام دیا گیا ہے کیونکہ صحابہ نے یہی کیا ہے، صحابہ نے، اور اسی کام کی برکت سے اور اس کے دین کی برکت سے اللہ نے صحابہ کی مددیں کی ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ نے ان کو پورے دنیا کے باطل والوں کے اوپر لا کر اللہ نے ان کے ذریعے سے پورے باطل کو توڑا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ حق پھیلانے والا کام اور برائیوں کے روکنے والا کام صرف وقتی طور پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے اپنے سمجھا تھا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کے لیے کیا کریں، نہ سمجھنے کی وجہ سے خود ہمارے اندر سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان ہے، لیکن دین نظر نہیں آ رہا ہے، نہ کمانے میں، نہ خرچ کرنے میں، نہ شادیوں میں، تو خود ہمارا اپنا سرمایہ کتنا نقصان، اور خود اپنا مسلمان غیروں کے لیے ذریعہ بن رہا ہے، بجائے اس کے کہ نیکیوں کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، برائیوں کے روکنے کا ذریعہ بن جائے، خود اسی کے اپنے عمل کی وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہے اور کیا نام ہے، نیکیوں والی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بھائی یہ سے بھی بندہ توبہ کر لے، کیا خیال، اور کیا کر لے، استغفار کر لے، استغفار بھی ہو اور کیا ہو، تو کیا آئندہ اس طرح نظام نہیں بنانا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا بات کو اس طرح سے کہ ایک زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو عقل سے بندہ چلائے، اپنے ذہن سے چلائے، اپنے دنیاوی علوم کو سامنے رکھ کر اپنے زندگی کو ترتیب دے، اور ایک زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، تو جو اللہ نے اتارا ہے وہی طریقہ پیغمبروں کا ہے، وہی راستہ ہے، وہی راستہ ہمیں ملا ہے، اسی راستے پر چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ معاف بھی کرے گا، اللہ آگے بھی بڑھا دے گا، اللہ کام بھی دے گا۔ تو بھائی اس کے لیے کون تیار ہے؟ جو کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنا کام سمجھ کر اس کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اس تک پہنچنے کے لیے یہ تو نیت کے درجے میں ہے، نیت کے درجے میں، تو سب سے پہلا کیا ہوتا ہے مطالبہ کہ کم از کم 4 مہینے بندہ مسجد کے ماحول میں اسی دعوت اور تعلیم میں اور ذکر اور عبادت میں لگا رہے تاکہ میری زندگی بن جائے اور میری زندگی احکامات کے مطابق بن جائے۔ تو بھائی ایسے بھائی جو نقد 3 چلنے کے لیے تیار ہو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے۔ ہاں جی غیب کا سودا ہے، مشاہدے میں نظر نہیں آ رہا ہے، نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن نفع ہی نفع ہے۔ آج ہمت کر لیں گے، باقی ساتھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے